پورا. اگر اس میں کچھ حصہ مدرسے کے لیے ہے تو یہ قوم کے ساتھ فراڈ ہے, عوام کے ساتھ دھوکہ ہے, عوام کی جیب سے ڈاکہ ڈال رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس کے اوپر نوٹس لیں. لوگوں کو یہ ثابت کر کے دوں گا کہ یہ جو برانڈ بنایا ہے طارق جمیل صاحب نے MTG, یہ اس کا مدارس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کہ عمران خان صاحب کو طارق جمیل نظر کیوں نہیں آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج جس ٹاپک کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں, یہ میں بنانا تو نہیں چاہتا تھا, لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں بنانے کے لیے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک برانڈ بنایا تھا, پرانا ہے, اس کے اوپر آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ برانڈ اس نے کیوں بنایا, اپنے لیے بنایا, مدارس کے لیے بنایا, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس سے اوپر ویڈیو بنانا کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی میں اہمیت نہیں دیتا ہوں. لیکن آپ لوگوں کو میں یعنی کہ پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ میں آج یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں. کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو راولپنڈی رنگ روڈ کا عمران خان صاحب نے نوٹس لیا, کیوں نوٹس لیا؟ کیونکہ رنگ روڈ کو بڑھا کے جو سوسائٹیاں تھیں ان کو ان کی ویلیو بڑھا کے غریب عوام کے جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. کیوں کہ جو 10,000 کا مرلہ تھا وہ ابھی 10 لاکھ 20 لاکھ کا مرلہ بک رہا ہے. کیونکہ جو غریبوں کا پیسہ تھا غریبوں کے پیسے کو بڑھا. اور عمران خان صاحب کا دعویٰ یہی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو طارق جمیل نظر کیوں نہیں آتی؟ طارق جمیل صاحب جو غریبوں کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ میں آج لوگوں کو یہ ثابت کر کے دوں گا کہ یہ جو برانڈ بنایا ہے طارق جمیل صاحب نے MTG, یہ اس کا مدارس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کا اپنا ذاتی برانڈ ہے. یہ 3-4 پارٹنر ہیں, یہ اپنے مفاد کے لیے, اپنے فائدے کے لیے یہ بزنس کر رہے ہیں. یہ میں آپ لوگوں کو طارق جمیل صاحب کے منہ سے, اس کی ویڈیو سے یہ ثابت کر کے دوں گا اگر آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے. تو دوستو, طارق جمیل صاحب نے یہ بات بہت سوشل میڈیا پہ آئی کہ بھائی طارق جمیل صاحب کے اوپر تنقید بھی ہوئی کہ آپ نے یہ بزنس کیوں کیا, آپ نے یہ کاروبار کیوں کیا. میں پرسنل آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں طارق جمیل صاحب کا سپورٹر نہیں ہوں. میں شدید تنقید کرتا ہوں. میں کسی حساب سے بھی, نہ مسلک لیول پہ, نہ سیاسی لیول پہ, نہ کسی چیز پہ بھی میں طارق جمیل کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں. جب یہ ویڈیو میرے سامنے آئی کہ طارق جمیل صاحب نے اپنا برانڈ بنایا ہے تو یقین کر میں نے دلی طور پر کہا ٹھیک ہے بھائی, علماء کو بھی حق ہے بزنس کرنا چاہیے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, بنانا چاہیے. لیکن اس کے بعد جب یہ ٹی وی میں آئے, کامران خان کے پروگرام میں آئے, تو کامران خان صاحب نے جب اس کے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیوں بنایا, تو اس نے کہا کہ میں مدارس کے لیے بنایا ہے کہ مدارس اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. تو اس ٹائم مجھے علم نہیں تھا, سیدھی بات ہے. اس طارق جمیل صاحب کے اس اقدامات کو, اس فیصلے کو بھی میں نے سراہا ہے. میں نے کہا ہے ٹھیک ہے بھائی, مشکل نہیں, اگر آپ مدارس کے لیے کر رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں. ہاں, اس مدارس کے لیے برانڈ بنانا کے اختلافات ہیں, ان کی اپنی جماعت علماء دیوبند کے اختلافات ہیں. قاسم نانوتوی صاحب کا فتویٰ جب دارالعلوم دیوبند بنایا گیا, اس مدرسے کو چلانے کے لیے, مدارس کو چلانے کے لیے کچھ قوانین ہوتے ہیں, کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ ضابطہ. ایسے نہیں ہے کہ اس کو طارق جمیل صاحب نے پس پردہ رکھا, اس کو رون ڈالا. اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کی اپنی جماعت کا تعلق ہے. اس نے بڑے بڑے دیوبندی عالموں نے ٹی وی میں ویڈیو میں آگے بنایا کہ بھائی طارق جمیل صاحب آپ کو کم از کم قاسم نانوتوی صاحب کا فتویٰ تو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ اس کا فتویٰ کیا ہے مدارس کے حوالے سے. تو میری اس کے اوپر بحث نہیں ہے کہ اس کو بنانا چاہیے تھا, نہیں بنانا چاہیے تھا. بنا دیا ٹھیک ہے, نہیں بنایا کوئی مسئلہ نہیں. مجھے جس چیز کے اوپر اعتراض ہے, مجھے اس چیز کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ بزنس طارق جمیل کا اپنا ذاتی ہے, اپنے دوستوں کا ہے, لیکن اس کو نام دیا گیا ہے مدارس کا, اس کو نام دیا گیا ہے کہ مدرسوں کے لیے کیا ہے. سب سے پہلے آپ لوگ دوستو وہ ویڈیو سنو جو کامران خان کے انٹرویو میں طارق جمیل نے کیا کہی. اس کے بعد نال فوراً اردو پوائنٹ میں بھی اس سے یہی سوال کیا گیا, اس میں اس نے کیا جواب دیا. وہ ویڈیو کلپ سنو, پھر بعد میں اس کا منافع جو ہیں اور کہیں تقسیم نہیں ہوں گے. اس میں ایک تو ہم چند دوستوں نے مل کر اس میں پارٹیسپیٹ کیا. ہماری تو نیت یہی ہے کہ اس میں سے جو بھی اللہ دے گا وہ ادھر ہی جائے گا. باقی وہ ان کی بہت بڑی فائنانسنگ ہے, انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا ہے, تو اپنی محنت اس میں سے ضرور وصول کریں گے چونکہ وہ ان کا شرعی ہے. اردو پوائنٹ والی ویڈیو سنانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں, جب کامران خان نے کہا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتاؤ کہ یہ جو بزنس ہے یہ ٹوٹلی مدارس کے لیے ہے, ٹوٹل اس کی جو انکم ہوگی وہ مدرسے کے لیے ہوگی. تو طارق جمیل صاحب نے کیا جواب دیا کہ بھائی ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہے وہ اپنا حصہ بھی نکالیں گے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ
کوئی بتایا نہیں ہے کہ 10%, 5%, 20%, 50%, 75% نہیں بتایا ہے. کوشش ہوگی. میں 100 روپے کے میں 100 کا بزنس کر رہا ہوں اور اس میں 1 روپیہ میں مسجد کو دے رہا ہوں. کوئی آدمی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں کہوں گا کہ یار میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ دوں, یعنی 2 روپے دے دوں, 3 روپے دے دوں. اس سے کیا مقصد نکالا جا سکتا ہے کہ جب طالب علم نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ, بتایا نہیں ہے, قوم کو نہیں بتایا ہے کہ جی 50% یہ مدرسے کا ہے, یا 75% مدرسے کا ہے, یا 95% مدرسے کا ہے, 5% بھی ہے. اس میں اگر طارق جمیل کے اس MTG میں 1% طارق جمیل کا ہو اور 99% مدرسے کا ہو تو طارق جمیل کو ٹی وی میں آ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یہ کام مدرسے کے لیے کر رہا ہوں. خدا کی قسم میں بہت سارے آدمیوں کو جانتا ہوں جو اپنی انکم کا کافی حصہ یعنی 10%, 20%, 30% وہ مدرسوں کو دیتے ہیں یا مسجدوں کو دیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, جو مسجد کے متولی ہوتے ہیں, جو مسجد کے جو انتظام کرتے ہیں, یار ہمارا نام سامنے نہیں آنا چاہیے, عوام کو نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آدمی پیسے دے رہا ہے, کیونکہ صدقہ دینے کا مقصد یہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ پڑے. بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اپنی انکم کا کچھ حصہ ان لوگوں نے فکس کیا ہوا ہے کہ ہم یہ غریبوں میں دیں گے یا مدرسے میں دیں گے. طارق جمیل صاحب نے فکس نہیں کیا. اس کے الفاظ پہ غور کرو کہ کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ. 1 دے رہے ہیں تو 2 کی کوشش کریں گے, 2 دے تو 3 کی کوشش کریں گے. تو طارق جمیل صاحب نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ ٹوٹلی جو بزنس ہے یہ مدرسے کا ہے, نہیں کہا ہے کامران خان کے پروگرام میں. پھر اس کے بعد اردو پڑھ میں کیا کہا ہے وہ بھی سن لو. جیسے کہ ہم نے کاروبار کرنا ہے تو اللہ ان کو کپڑے اور خوشبو کی اجازت دیتا ہے کہ کپڑے اور خوشبو کا کاروبار کرو, اللہ کے نبی نے فرمایا. تو اس خیال سے یہ برانڈ بنا کہ اس کی آمدنی کا ایک حصہ ہم مدرسوں میں لگائیں گے. تو ناظرین, اردو پوائنٹ والوں نے کیا کہا کہ بھائی طارق جمیل صاحب یہ جو آپ کی انکم ہے یہ کہاں جائے گی. تو اس میں طارق جمیل صاحب نے کیا جواب دیا کہ بھائی ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کا ایک حصہ 100 پارٹنروں ایک حصہ, 10 پارٹنروں ایک حصہ, یعنی کہ اگر اس کے 10 پارٹنر ہیں تو اس میں ایک حصہ یعنی کہ 10 میں سے 9 ایک حصہ مدارس کا ہوگا اور 9 حصے ان کے اپنے ہوں گے. اور طارق جمیل صاحب نے کہا ہے کہ اس میں ہم نے دوستوں نے مل کے یہ بزنس بنایا ہے. یعنی کہ اگر وہ 5 دوست ہیں تو وہ 5 حصے 20% میں وہ 40%, اگر 4 دوست ہیں تو 40% ان کا اپنا بزنس ہوگا اور 1% 20% وہ مدارس کا ہوگا. اگر 3 دوست ہیں تو 75% ان کا ہوگا اور 25% مدرسے کا ہوگا. اور پوری سوشل میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں یہ چیز خوب پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ جو برانڈ ہے یہ مدرسے کے نام پہ ہے, یہ مدارس کے لیے بنایا گیا ہے. تو یہ جو عوام کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, عوام کو دھوکہ کیا جا رہا ہے, پاکستان کی بہت ساری عوام اس برانڈ میں جا کے اس دکان سے جا کے یہ سودا پرچیز کرے گی, سامان لے گی کہ بھائی ہم اپنا کپڑا بھی خرید رہے ہیں, اپنی جوتی بھی خرید رہے ہیں اور ہمارا جو پیسہ ہے وہ مدرسے میں جا رہا ہے, ہماری زکوٰۃ جا رہی ہے, ہمارا صدقہ جا رہا ہے. 2 رخا, جیسا کہ ہم اپنی زبان بولتے ہیں نا, 2 رخا, کپڑا بھی اچھا لو اور جو دکاندار کو پیسہ دے گا وہ مدرسے میں جائے گا اور ہم کو نیکی بھی ملے گی. یہ دھوکہ جو عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے کسی کے پاس جو مولانا طارق جمیل صاحب کا فالوور ہے, اس کا سپورٹر ہے, اس کے پاس کوئی بھی 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کا ایک ویڈیو کلپ ہو کہ جس میں طارق جمیل کہا ہو کہ یہ جو کاروبار ہے یہ ٹوٹلی مدرسے کا ہے, نہیں کہا ہے اور نہ یہ مدرسے کا ہے. اگر اس کو یہ ضرورت تھی کہ ہم لوگوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہے تو بھائی اپنے لیے کیا ہے, مدرسے کو استعمال کیا ہے. 2% 5% وہ بھی فکس نہیں کیا ہے, عوام کو نہیں بتایا کہ ہم اس کو 10% دیں گے, 20% دیں گے, 25% دیں گے, نہیں بتایا ہے. ان کی مرضی ہے تو 2% دے دیں, ان کی مرضی ہے تو 10% دے دیں. لیکن جو بھی اپنی انکم میں پرسنٹیج دیتا ہے تو پھر وہ یہ جو اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے, اس کی جو پبلسٹی ہو رہی ہے کہ جی مولانا طارق جمیل صاحب نے جو مدرسوں کے لیے یہ کر دیا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں, زیادہ سے زیادہ شاپنگ کریں اور وہ یہ سمجھیں کہ بھئی ہم ایک مدرسے کی شاپ سے کپڑا خرید رہے ہیں, ہم ایک مدرسے کا یہ برانڈ ہے. یہ جو
बड़ा अच्छा हुआ है कि जो हम खुले दिल से, ना हम डिस्काउंट करेंगे, ना हम इसके ऊपर कोई यानी कि बार्गेनिंग करेंगे, कोई कंसेशन नहीं होगी। हाँ भाई 10,000 बोला ले लो, क्यों भाई मेरा दिल मुतमईन है, ये पैसा मदरसे में जा रहा, मदरसे में नहीं जा रहा, ये मदरसा तारिक जमील और उसके दोस्तों के जेब में जा रहा है, उसका कुछ हिस्सा 2 या 3% वो मदरसे में जा रहा है। ये टोटली फायदा इस तारिक जमील को हो रहा है। हाँ अगर किसी को इतराज है तो मेरे सामने लाओ कि तारिक जमील ने कहा होगा भाई 25% मदरसे का है, ये टोटली पूरा। अगर इसमें कुछ हिस्सा मदरसे के लिए है तो ये कौम के साथ फ्रॉड है, अवाम के साथ धोखा है, अवाम की जेब से डाका डाल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब इसके ऊपर नोटिस लें, जैसा उसने रिंग रोड के ऊपर नोटिस लिया, और इसके ऊपर नोटिस ले और इस ब्रांड को बंद होना चाहिए। हाँ या तो ये कंफर्म क्लियर उससे एग्रीमेंट होना चाहिए कि इस मदरसे में तारिक जमील का और उसके दोस्तों का कोई तलक नहीं है, इसकी जितनी भी इनकम है वो मदरसे में जाएगी। हाँ उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके अपने देवबंद उलमा के, हमारा उससे लेना देना नहीं है, हाँ तो भी ये ठीक है। लेकिन ऐसे इसको आधा तीतर आधा बटेर छोड़ के जी मदरसे का कभी बोलता है अपना है, तो ये अवाम के साथ धोखा है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इसके ऊपर अदालत नोटिस लें और इसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, जैसा कि रिंग रोड के लिए इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन नहीं होएगी क्योंकि ये दरबारी मुल्ला है, दरबारी मुल्लों के खिलाफ इंक्वायरी नहीं होती, उनको नवाजा जाता है जैसा कि अभी वो नवाजे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद होगी। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।